بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور عثمان اول کے بیٹے اورخان کے دور میں ایک ایسی فوج کی بنیاد رکھی گئی جو ہر وقت اپنے سلطان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ تاریخ میں اس فوج کو ینگچری یا ینیچری کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے سپاہی اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اپنے سلطان کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ ان عیسائی لڑکوں پر مشتمل تھی جنہیں سرکاری خرچ پر تعلیم دی جاتی تھی، اور خان نے یہ فوج اپنے بڑے بھائی اور اپنے وزیر اعظم علاء الدین کے مشورے پر قائم کی تھی۔ علاء الدین نے سلطان کو مشورہ دیا تھا کہ بڑے بڑے جاگیردار جو بڑی بڑی فوج کے مالک ہوتے ہیں اکثر سلطنت کے لیے خطرہ بھی بن جایا کرتے ہیں، اس لیے ایک ایسے دستے کی تیاری ضروری ہے جو ہر چیز سے زیادہ سلطان کی حفاظت کو مقدم رکھے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ینیچری یا ینگچری فوج کے بارے میں مزید بتائیں، یہاں وزیر اعظم علاء الدین کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان اول کے بڑے صاحبزادے تھے۔ زمانے کا دستور تو یہ تھا کہ بڑا بیٹا تخت کا وارث ہوتا ہے، لیکن علاء الدین میدان جنگ سے زیادہ میدان علم کا آدمی تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اورخان اپنے باپ عثمان کے ساتھ مل کر جنگوں میں حصہ لیا کرتا تھا۔ جب عثمان اول کا انتقال ہوا تو اس نے سلطنت کے جنگی حالات کو دیکھتے ہوئے چھوٹے بیٹے اورخان کو سلطان نامزد کیا۔ اس موقع پر بڑے بھائی علاء الدین نے اپنے چھوٹے بھائی سے اجازت چاہی اور ایک گاؤں کی جاگیر مانگی تاکہ وہ سلطنت کے کاموں سے دور علمی کام کر سکے، لیکن اورخان نے وزراء اور مصاحبین کی سفارشوں کے ذریعے بڑے بھائی کو اپنا وزیر اعظم بننے پر رضامند کر لیا۔ اورخان کا یہ فیصلہ تاریخ نے درست ثابت کیا، اور علاء الدین نے اپنی ذہانت سے ایسی اصلاحات کی کہ سلطنت عثمانیہ کے قدم مضبوط ہوتے چلے گئے اور یہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بن گئی۔ ناظرین، اورخان نے اپنے بڑے بھائی کے مشورے پر ینیچری کے دستے کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعظم علاء الدین نے مشورہ دیا تھا کہ عیسائی قیدیوں اور عیسائی رعایا میں سے نوجوان اور نوعمر لڑکوں کو لے کر سلطنت خود ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ دار بنے، اور اس طرح ان کو اسلامی تعلیم دے کر اور مسلمان بنا کر ان کی ایک فوج بنائی جائے۔ یہ فوج ایک خاص شاہی فوج سمجھی جائے۔ ان لوگوں سے بغاوت کی مطلق توقع نہ ہوگی، اور ان نو مسلم نوجوانوں کے عزیز و اقارب بھی یقیناً سلطنت کی مخالفت پر ہرگز آمادہ نہ ہوں گے، بلکہ ان کو مسلمان ہونے کی بہترین ترغیب ہو سکے گی۔ چنانچہ جب اس پر عمل درآمد شروع ہوا اور کئی ہزار عیسائی لڑکے لے کر ان کی تعلیم شروع کی گئی، تو ان لڑکوں کی عزت و عظمت اور شان و شوکت دیکھ کر عیسائیوں نے خود کوششیں کر کے اپنے نوعمر لڑکوں کو اس فوج میں بھرتی کرانا شروع کر دیا۔ ینگچری کے فوجیوں کو سلطان کے بیٹے بھی کہا جاتا تھا۔ شروع میں جب 2000 نوجوان تعلیم و تربیت پا کر فوجی تعلیم سے فارغ ہو کر سلطان کے باڈی گارڈ مقرر کر دیے گئے، تو سلطان ان کو لے کر ایک صوفی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعا چاہی۔ اس باخدا بزرگ نے ایک جوان کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس فوج کے لیے دعائیہ کلمات کہے جو کامیابی کے لیے ایک نیک فال سمجھی گئی۔ یہ سب کے سب نہایت سچے پکے مسلمان اور سب سے زیادہ اسلحہ جنگ سے آراستہ اور شاہی فرزند قرار دیے گئے۔ ینگچری میں شامل فوجیوں کو اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں رہتا تھا، اور وہ سب کے سب اسلام کے سچے پکے خادم ہوتے تھے۔ اس طرح ہر سال 1000 عیسائی ینیچری فوج میں شامل ہوتے تھے، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر سال 1000 عیسائی بچے قیدیوں اور ذمیوں میں سے انتخاب کر کے داخل کیے جاتے اور تعلیم و تربیت کے بعد شاہی باڈی گارڈز میں شامل ہو جاتے تھے۔ اس عجیب و غریب قسم کی فوج نے سرداروں اور جاگیروں کی بغاوت کے خطرے کو سلاطین ترکی کے لیے بالکل مٹا دیا تھا۔ ینگچری فوج کے بارے میں الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ سلطنت میں رہنے والے عیسائیوں پر ایک ظالمانہ ٹیکس تھا، کیونکہ عیسائیوں کے بچوں کو ان سے زبردستی چھین کر مسلمان بنایا اور پھر عیسائیوں ہی کے مقابلے پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ینگچری فوج جس شان و شوکت کے ساتھ رہتی اور جس طرح سلطان کی منظور نظر تھی، اس کو دیکھ کر عیسائیوں کو خود خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ہم اپنے بیٹے کو سلطانی تربیت گاہ میں داخل کرا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ینگچری فوج میں بھرتی کا اعلان ہوتا تو عیسائی اپنے بچوں کو شوق کے ساتھ لے کر آتے۔ اس فوج کے لیے کبھی زور زبردستی کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ رضاکارانہ طور پر مطلوبہ تعداد پوری ہو جاتی تھی اور بہت سے امیدواروں کو واپس کرنا پڑ جاتا تھا۔